کہتی تھیں محبت کے موضوع پر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، محبت بول ہی بڑا اور آزما لینے والا ہوتا ہے۔ قندیل کھلکھلا دیتی اور آنکھوں میں شرارت بھر کے کہتی، امی آپ سائیڈ لیتی ہیں نا محبت کی، میں نے کیا طرفداری کرنی، اور میری طرفداری سے فرق پڑتا بھی کیا ہے۔ امی کی آواز کھوئی کھوئی سی ہو جاتی اور وہ اصرار جاری رکھتی، تو بس پلو سے باندھ لے یہ بات۔ اور قندیل نے پلو میں ڈال کے اس قدر زور سے گرہ لگائی کہ بات صرف پلو کے لیے ہی رہ گئی، لیکن بات کے اندر بھاری بھرکم لفظ محبت کسمسا کے برا مان گیا۔ وہ امی کی بھٹی کے قریب بیٹھ کر ریاضی کے سوال حل کیے جاتی اور امی بڑی کڑھائی میں تپتی ریت سے دانے بھونتے گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتیں۔ کبھی کبھار مکئی کا کوئی دانہ شودا بنتا، ریت کو اس کی اوقات دکھاتا، اس کے رجسٹر پر آ گرتا تو وہ جھٹ سے منہ میں ڈال لیتی، اور کبھی کوئی باریک مکئی کے پھلے بنوانے آتا تو قندیل سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کڑھائی کو تکنے لگتی۔ مٹھی بھر مکئی سرکنڈوں کے تنکوں اور گرم تپتی ریت کے ایک ہی پھیر سے کڑھائی بھر جاتی۔ کبھی پورا دن رش لگا رہتا تو کبھی ایک آدھ ہی گاہک آتا۔ چھوٹے 3 مرلے کے کچے گھر میں ایک کمرے اور دروازے کے پاس ڈیوڑی دونوں ماں بیٹی کے لیے کافی تھیں۔ امی کبھی کبھار کوئی دہاڑی کر لیتیں مکئی چھیلنے کی، گندم کٹائی کر کے سال بھر کے دانے جمع کر لیتیں، دھان کاٹ کے چاول سال بھر کے لیے بن جاتے، مرچیں بھی توڑی جاتیں، سبزیاں توڑوا دیتیں اور 2-4 مہینے نہار منہ پھول توڑوانے چلی جاتیں۔ سپہر ڈھلتے ہی گھر کے لکڑی کے دروازے کے ساتھ مکئی کا بڑا سا چولہا اور کڑھائی رکھ لیتیں۔ لوگ دانے بھنوانے آتے، کچھ پیسے دے جاتے اور کچھ بھاڑا۔ اچھی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی قندیل تو گورنمنٹ اسکول میں پڑھتی تھی، کتابیں فری مل جاتیں اور کچھ چھوٹے موٹے خرچے احساس پروگرام سے ملنے والے پیسوں سے پورے ہو جاتے تھے۔ اپنے گھر اس نے کبھی کسی رشتہ دار کو آتے نہ دیکھا تھا۔ امی کے بقول سب بہت دور رہتے تھے۔ ابا کی پرچھائی اس کے ذہن میں اکثر جھانکتی، وہ اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ امی گاؤں میں مائی فاطمہ کے نام سے مشہور تھیں۔ مائی فاطمہ جو سب کام کر لیتی اور جو بہت سیانی تھی۔ اکثر قندیل کی کسی بات پر بھی لوگ اسے سیانی کہہ دیا کرتے تھے۔ 8ویں جماعت کی قندیل تھی بھی تو ہنسمکھ، خوش اخلاق اور ذہین۔ امی کی تو وہ لاڈلی بھی بہت تھی۔ امی اس کی کوئی بات نہ ٹالتی تھیں، تو پھر خواہش کیوں کر ٹالتیں؟ یہ تو تھوڑا عرصہ ہوا اس نے خود ہی خواہشیں کم کر لی تھیں اور ضرورتیں محدود۔ امی نے کہا بھی تھا کہ رکشے پر چلی جایا کرے اسکول، مگر وہ پڑوس کی رضیہ کے ساتھ پیدل ہی چلی جایا کرتی تھی۔ باجی زرینہ نے جب سے ٹیوشن فیس 500 روپے کی تھی، وہ گھر میں ہی پڑھنے لگی تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں ٹی وی اور موبائل نہ جانے کب سے موجود تھے، مگر ان کے گھر امی نے پچھلے مہینے ہی ٹی وی منگوایا تھا، مگر موبائل کی ضرورت کبھی محسوس ہی نہ ہوئی اور شوق انہیں تھا ہی نہیں۔ اور اب تو وہ دانے بھوننے میں بھی امی کی مدد کرنے لگی تھی۔ چوکی پر بیٹھے کتاب آگے رکھے وہ پڑھتی رہتی، کوئی گاہک آتا تو ذرا سا رخ موڑ کر بھٹی میں دانے ڈال دیتی اور سرکنڈوں سے ریت گرم کر کے دانے بھون دیتی۔ سپہر ڈلے وہ چوکی اٹھائے باہر آئی، پاچھی بھٹی کے قریب کی، سرکنڈوں کی جھاڑو اور موٹے سوراخوں والی چھلنی کڑاہی کے اندر لا کر رکھ دی۔ بنسی کی جھاڑو سے ساری جگہ صاف کر کے پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ کڑاہی میں ڈھکی ریت سیاہ کالی ہو چکی تھی، اندر سے صاف ریت لے کر آئی۔ سب چیزیں ترتیب سے رکھ کر وہ انگلش کی کتاب کھولے لمبو والے سبق کا ترجمہ یاد کرنے لگی۔ قدموں کی آہٹ پر مڑ کے دیکھا تو قاسم کھڑا تھا۔ قاسم کے بڑے چھوٹے سب دشمنی کی بھینٹ چڑھ کر قبرستان آباد کر چکے تھے، اور جو زندہ تھے وہ جیل میں تھے۔ خاندان کے بڑے زمین کے جس بے جان ٹکڑے کے لیے لڑائی ہوئی تھی، آدھے اب اس کے اندر ہی دفن تھے، اور جو زمین تھی وہ مقدمے کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ بس کچھ ٹکڑے تھے جو قاسم سنبھال رہا تھا۔
گاؤں کے لوگ اس سے زیادہ میل جول پسند نہ کرتے تھے۔ وہ بھی کم گوسا ہی تھا، اکثر دانے چبا لیتا یا ماسی عنایتاں کے تندور سے روٹی لگوا کر آم کے ساتھ کھا لیتا۔ بوڑھی بے اولاد عورتیں سالن کی کٹوریاں لیے دروازے میں اس کے لیے کھڑی ہوتیں، وہ انکار کرتا نہ اصرار، چپ چاپ تھام لیتا۔ مائی فاطمہ ہے؟ امی کے سر میں درد ہے، اندر لیٹی ہیں۔ دانے بھنوانے ہیں تو لاؤ میں بھون دیتی ہوں۔ قندیل نے چوکی کا رخ پٹی کی جانب کیا۔ یہ چھیلنے بھی ہیں ابھی۔ اس نے جیب میں سے 2 چھلیاں نکالیں۔ تو لائیں چھیل لیتے ہیں، ایک آپ چھیلو۔ قندیل نے پلیٹ اسے تھمائی۔ یہ کام اسے بہت مشکل لگتا تھا، انگوٹھا درد کرنے لگتا، مگر ابھی اس کے اندر بے اولاد بوڑھیوں سے ممتا آئی ہوئی تھی۔ اس کی ماں ہوتی تو۔ قندیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر سوچا۔ وہ نگاہ جھکائے چھلی چھیلنے میں مصروف تھا۔ نین نقش تیکھے کٹاؤ والے تھے، رنگ البتہ پکا تھا، ساملے سے قدرے گہرا۔ عام نظر ڈالنے والے کو وہ عام دکھتا، ٹھہری نظر میں خاص ہونے لگتا۔ قندیل کی نظر ٹھہر گئی تھی اور وہ خاص ہو رہا تھا، ہو ہی جاتا جو اگر نظر اٹھا نہ لیتا۔ اس نے نظر اٹھائی، آنکھوں کے دروازے کھلے اور آنکھیں آنکھوں کے اندر گھس کر دل میں نقش چھوڑ آئی تھیں۔ بس یہیں سے تو کھیل شروع ہوتا ہے، اور یہی تو سارا کھیل ہوتا ہے۔ نگاہوں کو نگاہوں کا راستہ نہیں ملنا چاہیے، وہ بھی تب جب دروازے کھلے ہوئے ہوں۔ قندیل نے نگاہیں جھکا لی تھیں، پر فائدہ؟ آنے والے کو راہ تو مل ہی گئی تھی۔ نگاہیں ڈور بن گئی تھیں اور دل پتنگ۔ ایک ٹرانس میں اس نے دانے بھونے تھے۔ قاسم نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکالے۔ اس نے بھاڑا نہیں رکھا تھا، اس نے پیسے بھی نہیں رکھے۔ وہ مٹھی بھر بھنی مکئی اس کی کھلی کتاب پر رکھ گیا تھا۔ قندیل نے وہ مٹھی بھر دانے ٹشو میں لپیٹ کر صندوق کے کونے میں رکھ لیے۔ رات بند اور کھلی آنکھوں میں اسے قاسم ہی نظر آتا رہا۔ امی کہتی تھیں جو بات بھولے نہیں اس میں کوئی بات تو ہوتی ہے۔ پیدل اسکول جاتے اسے کچھ یاد نہ رہا۔ لمبو والا سبق مس کو سناتے اسے کل والا سین یاد آیا اور پھر وقفے وقفے سے ذہن میں آتا رہا۔ شام سے ذرا پہلے امی نے اسے بھٹی پر بلایا، مگر وہ نہ گئی، ڈیوڑی میں چرپائی بچھائے بیٹھی رہی۔ نگاہیں ہر آہٹ پر کھلے دروازے سے باہر دوڑ پڑتیں، پر وہ نہیں آیا۔ وہ روز آتا بھی نہیں تھا۔ رات اس نے خود کو خوب سارا ڈانٹا، دل نہ روٹھا رہا اور یہ سوتی رہی۔ بات بھول جانے والی تھی، مگر بات بڑھتی گئی۔ منظر کھو جانے والا تھا، مگر منظر بنتے گئے۔ سال 6 مہینے گزر گئے۔ قندیل 9ویں جماعت میں آ گئی۔ امی نے جہیز جوڑنا شروع کر دیا اور قندیل قاسم کی ہمراہی کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ بھی تو اکثر اب آنے لگا تھا، دانے بھنوانے کے بہانے ہی صحیح۔ امید کوئی نہ تھمائی تھی۔ خواب امید کے محتاج تھوڑی ہوتے ہیں، اس نے سوچا۔ ایک جاڑے کی شام امی نہیں آئی تھیں۔ وہ شال لپیٹے بیٹھی تھی جب قاسم کالے چنے لے کر آیا اور شاپر اس کے آگے لہرایا۔ یہ مجھ سے نہیں بھونے جاتے۔ نگاہیں اٹھانے سے انکاری ہوئیں۔ تم سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ گھنی مونچھوں تلے کثرت سگریٹ سے مدہوش لب بڑبڑائے تھے۔ مثلاً اس نے لب بھینچے تھے، مگر دل تڑپ کے پھڑپھڑاتا ہوا بولا، نہ قید کرنا آتا ہے، نہ آزادی کی ہمت رکھتی ہو۔ بہت ہمت والی ہوں میں۔ قندیل کا انداز قدرے برا مان لینے والا تھا۔ قاسم نے محتاط سا کہکا لگایا، تو پھر اندر بلا کے بٹھاؤ نا، دروازے پر تڑپنے کے لیے کیوں کھڑا کر رکھا ہے؟ قندیل نے لہجہ بھر کو سوچا، وہ اپنی بات کر رہا تھا یا دل کی؟ وہ ہمت کرتی رہ گئی اور وہ اسے کوشش میں چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ چنے، وہ بوکھلا کے مڑی، پر وہ گلی کا موڑ مڑ چکا تھا۔ پتہ نہیں آج کیا کھا کر سوئے گا، سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ وہ 10ویں کے پیپرز کی تیاری کر رہی تھی اور امی اپنے بھائی کی آمد کی۔ چھت تک کی لپائی کی تھی اور کمرے کے فرش کی لپائی بھی کی تھی۔ آلتو فالتو سب سامان ڈیوڑی میں منتقل کر دیا تھا۔ اس اٹھا پٹک سے
قندیل بے چین تو ہوتی، دل تو پہلے ہی قرار میں نہ تھا، لیکن دماغ تو قرار میں رہتا تاکہ وہ سکون سے پرچے دے لیتی۔ آخر کار پرچے ختم بھی ہو گئے۔ جس دن وہ آخری پرچہ دے کر گھر آئی، اسی سپہر ماموں خضر اپنے بیٹے معیز کے ساتھ ان کے گھر میں موجود ہوئے۔ لمحے بیتتے رہے اور امی اور ماموں گلے لگے روتے رہے۔ معیز بیزار بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا اور قندیل اس کی کاپی کرتی رہی۔ امی میں تو خون کی کشش دوڑ رہی تھی، مگر قندیل کو ان سے کوئی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی۔ رشتے ملنے ملانے سے ہوتے ہیں، احساس کرتے رہیں، ملتے رہیں تو بیگانے بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اور نہ دیکھیں تو سگے بھی پرائے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے، پر امی کا بس نہ چلتا تھا جہاں بھر کی باتیں کر لیں، دنیا جہان کی چیزیں کھلا دیں۔ وہ جا چکے تھے، آموں کی پیٹی، امی کے سوٹ اور ایک موبائل دے کر۔ امی کا دل بہل رہا تھا، نہ سنبھل رہا تھا۔ قندیل چپ چاپ باہر بھٹی کے پاس چوکی پر آن بیٹھی۔ اب تو کالے چنے بھوننے آ گئے ہوں گے، وہ اپنے ہی خیالوں میں تھی جب شناسا آواز پر دل دھڑکا۔ ہمت آ گئی ہے، بے ارادہ ہی منہ سے نکل گیا۔ کس بات کی؟ لفظ ٹوٹ کے قاسم کے لبوں سے نکلے اور قندیل جواب دینے کی ہمت کرتی رہ گئی۔ اسی دوران وہ سیاہ شاپر اس کے قریب چھوڑ کر چلا گیا۔ کچھ کھنکا تھا۔ قندیل نے شاپر کھولا۔ ریشمی چوڑیاں تھیں، پائل تھی اور کندن کے جھمکے۔ ایک پرچی بھی تھی جس پر لکھا تھا، یہ بدقسمت دکان پر پڑے مجھے پکارتی تھیں، میں نے خرید لیں، انہیں پہنو اور ان کی قسمت بدل دو۔ قندیل نے پرچی پڑھی اور اتنی بار پڑھی کہ اس کے پڑھے ہونے کا حق ادا ہو گیا۔ صبح، دوپہر، شام، رات، آدھی رات، صبح کے ملگجے اندھیرے میں، چاند کی پرنور روشنی میں، ہر طرح کی روشنی میں، ہر طرح کے اندھیرے میں اس نے پرچی پڑھی اور لکھے ہوئے کی قسمت بدل دی۔ لیکن اس نے چیزیں نہیں پہنی، انہیں بدقسمت ہی رہنے دیا۔ وہ تحفے تھے، وہ تبرک تھے، انہیں میلا کیسے کرتی؟ امی خضر ماموں کو فون کرتیں اور باتیں کیے جاتیں۔ تپتی دوپہر میں قندیل بور ہو جاتی اور ڈیوڑی میں آ کر دروازے سے جھانکتی۔ 18 فٹ کی چوڑی اور ٹیڑھی گلی اسے دیکھ کر چڑ جاتی۔ پوری دوپہر بے قرار گزرتی۔ سپہر ڈھلے، ساتھ والے گاؤں سے 2 بھائی شیراز اور عباد اس سے ٹیوشن پڑھنے آ جاتے تو دھیان بٹ جاتا، پر دل بے چین ہی رہتا۔ ریاضی کے سوال سمجھاتے، انگلش کے اسپیلنگ بتاتے، اردو کے جوڑ توڑ سکھلاتے، دل ایک ہی تکرار کیے جاتا اور نگاہیں دروازے کے ساتھ ہی لگی رہتیں۔ گرمی زوروں پر تھی، سپہر تپ رہی تھی، تپتی زمین اور جھلسے ہوئے لوگوں کی آہ لگی تو بادل دوڑے چلے آئے۔ زوروں کی آندھی آئی تو امی بھٹی پر کڑھائی الٹی کر کے گھر کے اندر چلی آئیں، پر آندھی سے بادل رفو چکر ہو گئے۔ ٹھنڈی ہوا نے سما باندھ دیا تو بادل دوبارہ گھر آئے۔ شیراز اور عباد جانے کو تھے جب ایک دوشیزہ آئیں۔ ہماری چچی ہیں، دونوں بیگ اٹھائے سر پر دوڑے۔ امی، یہ شیراز کی چچی یہاں کی نہیں لگتی نا؟ یوں ہی دھیان بٹانے کو اس نے پوچھا۔ فیصل آباد کی ہیں۔ تو یہاں کیسے آئیں؟ یہ تو پینڈو سے لوگ ہیں، وہ تو بہت پڑھی لکھی لگتی ہیں۔ چارپائی پر آڑی ٹیڑھی لیٹی، پاؤں جھلاتی وہ پوچھ رہی تھی۔ بدقسمتی لے آئی۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے جا کر دروازہ کھولا۔ واپس آئیں تو ان کے ہمراہ بھی کوئی تھا۔ آ جاؤ، بارش رکے تو چلے جانا۔ امی کے لہجے میں بے اولاد بوڑھیوں جیسی ممتا در آئی۔ قاسم بلا جھجک اندر چلا آیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی، لیکن قاسم کھڑا رہا۔ امی اندر سے تولیہ لے آئی تھیں۔ بال جھٹک کر وہ کھڑا دروازے سے باہر دیکھتا تھا، حالانکہ سماعتیں، بصارتیں سب جی جان سے اندر تھیں۔ تینوں نفوس خاموش تھے، مگر 2 کی خاموشی بولتی تھی، اور کیا ہی خوب بولتی تھی۔ مدھر سا، سندر سا،
دھیمے دھیمے۔ قاسم لکڑی کے گیلے دروازے کی سیلن کو ناخنوں سے اکھیڑتا تھا۔ سماعتیں رواں تھیں اور بصارتیں متوجہ، دونوں بے وجہ مصروف تھے۔ بارش کا زور کم ہوا تو قندیل کو کوفت ہوئی، کیونکہ بارش کا آنا محبوب کے آنے کا باعث بنا تھا، تو بارش کا جانا بھی محبوب کے جانے کی وجہ بننے والا تھا۔ چلتا ہوں مائی، بارش رک گئی تھی، کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھ گیا۔ نہ مانے کی بھی کیا زندگی ہے، نہ کہیں بیٹھے رہنے کا جواز ہے، نہ پیچھے کوئی انتظار۔ شادی کر لے تو اچھا ہے۔ قندیل تڑپ کے مڑی، لگا امی نے پہلی بار چوٹ ماری ہو۔ زمین پہ گیلی مٹی کے اوپر نمبر کھدے تھے، اکا دکا باغی بوندیں دروازے سے اندر آ کر ان کو مٹانے کے در پہ تھیں۔ قندیل کی آنکھوں کے راستے نمبر دل میں جذب ہو گیا۔ ٹھنڈی ہوا کپ کپاہٹ کا احساس دلاتی۔ امی میں تو صحن میں ہی سوں گی، قندیل اٹھلائی۔ خوبصورت موسم کے سنگ اس نے سہانے سپنے بننے تھے۔ سردی لگے گی؟ امی کمرے کے دروازے پر رک کے بولیں۔ نہیں لگتی، وہ بے پرواہ تھی۔ ہاں اس عمر میں کہاں لگتی ہے، امی بڑبڑائیں۔ اسی عمر میں تو لگتی ہے۔ ہاں اس جذبے میں نہیں لگتی۔ وہ اندر سے تکیا اور موبائل اٹھا لائی، بڑے محتاط انداز میں اور دل کے پرزور اصرار پر اس نے نمبر ڈائل کیا۔ پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ قندیل اور قندیل کی ساری سوئی ہوئی حصیں بیدار ہو بیٹھی تھیں۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے نمبر بند کر دیا۔ اسے پتہ کیسے چلا؟ اسے خواب بننے تھے، پر وہ سوال کا جواب ڈھونڈتی رہی۔ تہجد کے بیدار لمحوں میں ادراک ہوا، نہ مانے کا تھا ہی کون جو اسے فون کرتا۔ اسی کو نمبر دیا تھا تو اسی کا منتظر بھی تھا۔ اگلے دن شیراز کی چچی بچوں کو چھوڑنے آئی تو قندیل نے بٹھا لیا۔ آپ یہاں کی نہیں لگتیں؟ میں فیصل آباد سے ہوں۔ تو یہاں کیسے آئیں؟ قسمت سے، اس نے بدقسمتی والے لہجے میں جواب دیا۔ میرے ابو کا پرائیویٹ اسکول تھا، میں پڑھاتی تھی اور وہ کلرک تھا۔ پھر پتہ ہی نہیں چلا، ہوش آیا تو سب رشتے کھو چکی تھی، سب آسائشیں پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور جس کے لیے چھوڑ کے آئی تھی اس سے تو ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں، وہ آزردہ سی ہو گئیں۔ تو کیا وہ بے وفا نکلا؟ محبت میں کوئی بے وفا نہیں ہوتا، محبت بہت بزدل ہوتی ہے۔ بھوک مجبوری کے سامنے سرپٹ بھاگ اٹھتی ہے، پہلے بھگا لاتی ہے، پھر نہ جانے خود کہاں بھاگ اٹھتی ہے۔ تو کیا محبت اچھی نہیں ہوتی؟ قندیل کے لہجے میں خدشے بول رہے تھے۔ رشتوں سے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ آنسو پیتے ہوئے اٹھ گئیں۔ شام اداس سی تھی۔ بچوں کو چھٹی کروا کر قندیل باہر آئی تو وہ پھر آیا ہوا تھا اور خاموشی سے امی کو دانے بھونتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ چھوٹی دیوار پر ہاتھ دھرا تھا جس میں سگریٹ سلگ رہی تھی۔ پاس سے گزرتے اس نے سگریٹ پکڑ کر پاؤں تلے مس لی۔ امی نے اسے بھاڑے کے دانوں والا تسلا تھمایا۔ دروازے سے اندر آتے کن اکھیوں سے دیکھا، وہ سگریٹ کا پورا پیکٹ بھٹی میں جھونک رہا تھا۔ امی نے خضر ماموں سے ملنے جانا تھا، پر وہ قطعی راضی نہ تھی۔ عارف والا دور بھی تو بہت تھا اور گھنٹوں کا سفر، اس کے بغیر تو امی بھی نہ جاتیں۔ وہ یوں امی کو ان کے سگے رشتوں سے ترساتی، بادل ناخواستہ ہی صحیح تیار ہو گئی۔ جانے سے پہلے اس نے قاسم کو فون کر کے بتا دینا چاہا، پر پھر خود ہی رک گئی۔ وہ اس کی پابند تھوڑی تھی۔ دل سرکش ہوا تو اس نے ٹپٹ کے رکھ دیا۔ ٹرین کے سفر میں وہ پچھتاتی ہی رہی کہ بتایا کیوں نہیں۔ وہ لکڑی کے دروازے میں لگے تالے کو تکتا ہوگا، اس کا تو کوئی اپنا بھی نہیں کہ جس سے پوچھ لے بتانا چاہیے تھا یا نہیں۔ ریل کی چھک چھک سے وہ پوچھتی رہی۔ سفر کی تھکان اور نئے رشتوں نے فی الحال سب بھلا دیا۔
ماموں کی تینوں بیٹیاں خوش دلی سے ملیں۔ مامی کا رویہ بھی خوشگوار تھا۔ دن نے یادوں پر باتوں کا پردہ ڈالے رکھا۔ سر شام یاد آئی اور پھر ٹھہر ہی گئی۔ ماموں کے بڑے سے ویڑے میں چارپائیاں ایک ترتیب سے لگی تھیں۔ اس نے سب سے آخری چارپائی منتخب کی، لیکن فون کال سب کی موجودگی کے باعث نہ کر سکی۔ اگلی شام ماموں جب اسے اپنا اینٹوں کا بھٹا دکھانے لے گئے تو اس نے موبائل پہلے مٹھی میں پکڑ لیا۔ ماموں اسے سب دکھا رہے تھے، پر اسے کسی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ وہ مناسب جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں کھڑے ہو کر وہ کال کر سکے۔ ڈھونڈنے والوں کو تو خدا بھی مل ہی جاتا ہے۔ اسے بھی جگہ مل گئی تھی۔ تھوڑی دور نیم کے درخت تلے نلکا لگا تھا اور چارپائی بھی بچھی تھی۔ وہاں بیٹھتے ہی اس نے کال ملائی۔ آدھی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ قندیل کہاں ہو تم؟ قاسم کی آواز میں امید کے دیے بجھے بجھے سے تھے۔ میں ماموں کے پاس آئی ہوئی ہوں۔ اور واپس کب آؤ گی؟ جلد ہی، اس نے مختصراً کہا۔ میں بھٹی تک آتا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ میری جلد تو اتنی ہی ہوتی ہے۔ بے قراری لفظوں سے آیا تھیں تو لہجے میں بیاں تھی۔ کچھ دن لگ جائیں گے، کچھ دن مجھے صدیاں لگیں گے۔ جوت مزید بجھ گئی تھی۔ قندیل نے کال کاٹ دی، اور کال کاٹ کر یاد آیا کہ کال کے آداب میں احوال پوچھنا بھی تو ہوتا ہے۔ گھر آتے ہی اس نے واپسی کی رٹ لگا دی۔ حالانکہ وہ کوشش کرتی تو اس کا دل لگ جاتا، وقت اچھا کٹ جاتا، پر وہ قاسم کی صدیوں کو سالوں پر محیط کرنا چاہتی تھی۔ پہلی بار گھر سے نکلی ہے، تب ہی دل نہیں لگ رہا ہوگا۔ امی شرمندہ سی سب کو وضاحتیں دیے جاتی۔ تیسرے دن ہی واپسی ہو گئی۔ واپسی پر 2 اٹیچی ہمراہ تھے، جن میں تحائف کے نام پر اچھا خاصا کچھ تھا۔ معیز نے ٹرین پر بٹھانے آنا تھا، پر وہ دوست کے ہمراہ میچ کھیلنے چلا گیا تو ماموں خود بٹھا کر آ گئے تھے۔ واپسی کا سفر اداس کر دینے والا ہوتا ہے، اور امی اداس بھی تھیں، پر قندیل بے تحاشا خوش۔ اس نے فون کر کے قاسم کو آنے کا نہیں بتایا تھا۔ وہ سامنے جا کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھنا چاہتی تھی۔ صبح 5 کے ٹرین میں بیٹھے وہ دوپہر 4 بجے گھر پہنچے۔ نہا کر کپڑے بدل کر قندیل پوچھ رہی تھی، آج پکانا کیا ہے؟ امی ملکوں کی زمین سے تھوڑی بھنڈی توڑ لاؤں؟ امی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پکانے کی ہمت ہے؟ اب کھانا تو ہے نا؟ ماسی عنایتہ کے تندور سے روٹیاں لے آ، ساتھ اچار کھا لیں گے۔ امی چارپائی پر لیٹیں تو وہ چادر اوڑھتی باہر آ گئی۔ اسے تو قاسم کی آنکھوں میں چمک دیکھنا تھی، پھر چاہے وہ ملکوں کی زمین ہوتی یا ماسی عنایتہ کا تندور۔ وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا۔ تندور پر آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ روٹیاں لگنے لگوانے کا عمل ذرا سست تھا۔ ہاں البتہ زبانیں خوب رواں تھیں۔ لفظ سماعتوں میں گھستے تھے مگر بے معنی ٹھہرتے تھے۔ سماعتیں تو بینچ کے دوسری طرف بیٹھے قاسم کی آواز کی منتظر تھیں۔ قاسم نے سر اٹھا کر یوں ہی آس پاس نگاہ دوڑائی۔ سرسری نگاہ سرعت سے واپس مڑی اور جمی رہی۔ منتظر سماعتوں کی قیمت وصول ٹھہری۔ اس کی آنکھیں کھل اٹھیں اور قندیل کے لب مسکرا اٹھے۔ عورتیں آٹے کی پراتے اٹھائے آتی جاتی رہیں۔ دونوں ساکت بیٹھے رہے۔ خاموشی شور پر حاوی رہی۔ دن نے اپنا ملگجا پن اٹھایا، اکتا کے ان دونوں کو دیکھا اور مغرب کی جانب سے مٹ گیا۔ خالہ بیضا کے اندر بے اولاد بوڑھیوں سی ممتا جاگی۔ جاتے جاتے رکی، دسترخوان اٹھا کے پرات کے اندر سے بیسن اور پیاز کی روٹی قاسم کو تھمائی۔ وہ خاموش دیکھتا رہا۔ لے لے پتر، کھا لینا، تیری ماں کو ان ہاتھوں سے بیاہ کے لائی تھی میں بھی۔ قاسم نے روٹی پکڑ لی۔ ماؤں سے تو پکڑ لینا چاہیے نا۔ رات تجھ سے فون پر بات کروں گا۔ اٹھتے ہوئے وہ بڑبڑایا تو قندیل کی سماعتیں نہال ہوئیں۔ ماسی عنایتہ سے 2 روٹیاں لے کر وہ بھی گھر آ گئی۔ اب بیٹھے رہنے کا کیا فائدہ؟ اتنی دیر لگا دی قندیل؟ امی دروازے پر اس کی راہ دیکھتی تھیں۔
رش تھا؟ امی نے پوچھا نہیں، ورنہ اس کے منہ سے نکل جاتا یادوں کا، باتوں کا۔ شگفتہ کو کل کتنے بجے دفنایا؟ کون شگفتہ؟ تندور پر باتیں نہیں کر رہی تھی عورتیں؟ میں نے دھیان نہیں دیا امی۔ کیا بتاتی؟ سارا دھیان تو بینچ کے ایک کونے میں سمٹا رہا۔ اسی گاؤں کی تھی شگفتہ، خالد بٹو کی بیٹی۔ دوسرے گاؤں شادی ہوئی تھی، ایک بیٹی تھی شہزادی، اور 3 بیٹے بھی تھے۔ شہزادی 4 مہینے پہلے مزاروں کے بیٹے کے ساتھ بھاگ گئی۔ 4 مہینے شگفتہ غم میں کھلی اور پھر مٹ گئی۔ اسی گاؤں میں دفنایا ہے کل اسے۔ امی نے گاؤں کی کسی عورت سے پوری کہانی سن لی تھی۔ اس کی ایسے ہی آنی تھی امی، آتی تو سب کی ہی ہے، پر کسی کسی کی وجہ کے ساتھ آتی ہے۔ امی بہت ہی آزردہ ہوئیں۔ آؤ روٹی کھا لو۔ بھوک نہیں امی۔ قندیل صحن میں چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو بہت اتاولی ہو رہی تھی۔ اچھا باہر اوس پڑ رہی ہے، اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ اندر دل گھبراتا ہے امی، باہر ہی ٹھیک ہے۔ امی نے دونوں روٹیاں دسترخوان میں لپیٹ کر رکھ دیں۔ پانی میں ستو اور شکر گھولا اور گلاس اسے تھمایا۔ اچھا خالی پیٹ مت سو، اور اپنا گلاس لیے وہ اندر چلی گئیں۔ قندیل تکیہ لینے کے بہانے اندر آئی تو موبائل بھی اٹھا لائی۔ چند لمحوں بعد جب امی کے تھکے تھکے سے خراٹے گونجنے لگے تو اس نے قاسم کو مس کال دی۔ اگلے ہی لمحے اس کی کال آ گئی۔ کون؟ قندیل نے آوازوں میں سے اچھی آواز بنا کر پوچھا۔ تمہارے دل کا مکین، اس نے جوابوں میں سے اچھا جواب دیا۔ زبردستی کا؟ اس کی آواز میں ریشمی چوڑیوں جیسی کھنک تھی۔ ادھر بھی تو زبردستی حاوی ہے۔ سنو، میں اس طرح روز روز بات نہیں کر سکتی۔ تم میرے ساتھ والی چارپائی پر لیٹ کر منہ میری طرف کر کے تو باتیں کر سکتی ہو نا؟ قاسم نے سادہ لفظوں میں لیکن بہت بڑی بات پوچھی۔ امی سے پوچھنا۔ قندیل نے کال بند کر دی۔ سہانے سپنے بننے کو اتنا سامان کافی تھا۔ امی ابا کی قبر پر چلیں، محرم آنے والے ہیں، پھر بہت رش ہوگا۔ قندیل نے بیٹھے بیٹھے فرمائش کر ڈالی تو امی بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ملکوں کے گھر سے گزرتے گلاب کے 3-4 پھول بھی توڑ لیے۔ فاتحہ کے بعد وہ واپس مڑ رہی تھی جب تازی بنی قبر پر کسی سیاہ پوش کو آلتی پالتی مارے دیکھا۔ یہ نئی بنی قبر شگفتہ کی ہے اور یہ شہزادی ہوگی، مار کے موت دیکھنے آئی ہوگی۔ پاس سے گزرتے امی سے رہا نہ گیا تو اس کے شانے پر ہاتھ رکھے۔ اب کوئی فائدہ نہیں، جانتی ہوں، پر دل نہیں مانتا۔ اس کی آواز آنسوؤں سے زیادہ بھیگی ہوئی تھی۔ اسی دل کی مان کے تو یہاں بیٹھی رو رہی ہے۔ یہ سن کے اس کے آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ قندیل نے جھک کے دیکھا، وہ خاصی خوبصورت تھی۔ 4 دیواری میں تو سکون سے رہنے نہیں دیا، 4 بالش میں سکون سے رہنے دو، امی نے کہا تو وہ فوراً مان گئی اور اٹھ کھڑی ہوئی، مڑی اور آہستگی سے پاؤں گھسیٹنے لگی۔ قندیل اس کا ساتھ دینے لگی۔ قندیل نے بغور دیکھتے بے معنی سے پوچھا، کیا وہ بہت خوبصورت تھا؟ محبت کی ایک بڑی مصیبت ہے، یہ گھٹیا سے بھی ہو جاتی ہے۔ وہ غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے پاؤں گھسیٹتے رواں تھی، اور بدصورت سے بھی، بدقسمت سے بھی۔ تم پچھتا رہی ہو۔ قندیل کو نتیجے پر پہنچنے کی جلدی بھی تھی اور غرض بھی۔ میں جان گئی ہوں، محبت ہجر ہوتی ہے، محبت وصال نہیں ہوتی۔ محبت کی تمام مقبول داستانیں ہجر ہیں۔ 4 مہینوں میں ہی تمہیں اس کی محبت پر شک ہونے لگا ہے؟ قندیل اس کے ساتھ اسی کے انداز میں چلتے ہوئے بولی۔ جو محبت محرم رشتوں کو جیت نہ سکے، اس پر شک تو بنتا ہے۔ اس پر شک کر لینا چاہیے، بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن پہلے دل کہاں مانتا ہے۔ قندیل کے لہجے میں اس کی اپنی بپتا تھی۔ دل بہت وسیع ہوتا ہے، محبت کی قبر کے لیے بہت وسیع جگہ ہوتی ہے اس کے پاس۔ محبت کی قبر بنا لینی چاہیے، رشتوں کی قبریں نہیں بنانی چاہیے۔
رشتوں کی قبریں دل میں بنی ہوں یا دھرتی پہ بہت تکلیف دیتی ہیں، بہت۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر شہر کو جاتی سڑک کو مڑ گئی۔ قندیل دیدار کی خواہش دل میں دبائے نظریں جھکائے گھر چلی آئی۔ رات کو قاسم کا فون آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صبح اگر وہ اپنی ماں سے بات کر لے تو شام میں وہ آ جائے گا بات کرنے۔ اس بات کی اسے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی۔ وہ ساری رات اماں سے بات کرنے کے لیے الفاظ جوڑتی رہی۔ سپنے ٹوٹ ٹوٹ جاتے رہے لیکن الفاظ بن کے نہ دیے۔ اگلے دن اس کا کسی کام میں جی نہ لگا۔ امی خود سب کام نپٹا کے اس کے پاس آن بیٹھیں۔ کیا بات ہے؟ پیلی رنگت ہوئی جا رہی ہے، اوپر سے کچھ کھاتی پیتی بھی نہیں ہو۔ امی، آپ کو قاسم کیسا لگتا ہے؟ اس بات کے لیے بہت ہمت درکار تھی۔ ہمت کرتی رہتی تو بات نہ کر پاتی، سو سادہ لفظوں میں پوچھ ہی لیا۔ وہ جیسا بھی لگتا ہو پر اچھا نہیں لگتا۔ امی نے بھی چہرے کے رنگ چھپائے تحمل سے جواب دیا، پر مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ وہ سر جھکائے بولی تو امی اس کی بہادری پر ٹھٹکیں۔ تجھے پتہ ہے وہ پیتا پلاتا بھی ہے، وہ چھوڑ دے گا، وہ تجھے رول دے گا۔ امی نے برجستہ کہا، تو نے کبھی گالی سنی ہی نہیں، اور اس کا کوئی دن گالی سنے بنا اور دیے بنا گیا ہی نہیں۔ یہ میرا گھاٹے کا سودا ہوگا۔ امی، ہم نے سودا نہیں کرنا، ہم نے رشتہ بھی نہیں کرنا۔ قباحت کیا ہے؟ تو اسے وہ دے گی جو تیرے خمیر میں ہے، محبت، عزت، سکون، اور وہ تجھے وہ دے گا جو اسے ہر روز ملا ہے، گالیاں، بے عزتی، دھتکار۔ ہمیں آج نہ آئندہ اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی۔ تمہارے ماموں نے معیز کا رشتہ دیا ہے تمہارے لیے، اور 2 ماہ کا وقت بھی بہت ہوتا ہے دل کو سمجھانے بجھانے کے لیے۔ امی نے بات ہی ختم کر ڈالی۔ امی، وہ مجھے بھولے گا نہیں، قندیل نے دہائی دی۔ مصروف رہنا بھول جائے گا۔ محبت ویلے لوگوں کا شغل ہے۔ لیکن امی بتانا بھول گئی تھیں کہ مصروف پہلے رہنا ہوتا ہے، محبت ہونے سے پہلے۔ ہونے کے بعد کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے بھی تو محبت کی شادی کی تھی۔ قندیل نے آخری حربہ آزمایا تو امی ٹھٹک کے رہ گئیں۔ ہاں، لیکن سب کی خوشی سے۔ ابا نے خود میری شادی کروائی۔ بھائی جوان تھا اور غصے کا تیز بھی۔ تیرے ابا ڈرتے تھے کہ کہیں مار ہی نہ ڈالے، تبھی اتنی دور لے آئے، ورنہ ہوا سب راضی خوشی تھا۔ میرے دامن میں کوئی پچھتاوا ہے، نہ میرے اپنوں کے دامن میں ذلت کے چھینٹے۔ معیز کے لیے دل میں جگہ بنا۔ امی، وہ شام کو آئے گا۔ آنے والوں کو روکتے نہیں، بس انہیں مناسب جواب دے دیتے ہیں۔ سپہر ڈھلتے ہی امی اسے ساتھ لیے ساتھ والے گاؤں آ گئیں۔ نئے پراندے خریدے، چنگیرے لیں، اور اس کے جہیز کے لیے کچھ مزید سامان بھی خریدا۔ شام پوری طرح بجھ چکی تھی جب وہ واپس آئیں۔ ہمسائی نے بتایا، قاسم آ کر کافی دیر بیٹھا رہا، شاید دانے بھنوانے ہوں گے۔ قندیل تڑپ اٹھی۔ امی ساکت ہوئیں۔ یہ جواب تھا اگر اگلا جان جاتا تو۔ رات امی کے ساتھ قندیل اندر ہی سو گئی۔ پہلی ہی بیل پر فون آف کر دیا۔ 2-3 دن خود پر پابندی لگائی۔ 2-3 دن قندیل کے لیے کٹھن ترین رہے۔ امی اسے بہلائی رکھتیں، کسی نہ کسی کام میں ساتھ لگائے رکھتیں۔ شام ہونے سے قبل اسے ساتھ لیے ادھر ادھر چلی جاتیں۔ دوپہر ڈیوڑی میں چارپائی پر بیٹھی کڑاہی کرتی امی سے اس نے کہا، امی، میں نہیں رہ پاؤں گی اس کے بغیر۔ وہاں انہوں نے صحن کے وسط میں اشارہ کیا، قبر بنا دے میری، پھر جو چاہے کرنا۔ قبر تو ایک بننا ہی تھی، دل میں یا دھرتی پر۔ امی سو گئیں تو وہ اٹھ کر دروازے پر آئی۔ ٹیڑھی کھلی سی گلی، ایسے لگتی تھی جیسے کوئی دوشیزہ انگڑائی لیتی رک گئی ہو۔ گلی خالی اور سنسان تھی، بالکل اس کے دل کی طرح۔ زخم کھایا ہوا ناک بنا ہوا تھا، سو کسی سے بھر بیٹھا
چائے کے ہوٹل پر لڑائی ہوئی تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ امی کہیں قریب ہی تھیں، بھاگ کے قندیل کو بلا لائیں۔ سماعتیں جو اس کے خوبصورت لفظوں پر فدا تھیں گالیاں بھی سن لیں، بصارتیں جو اس کا خوبصورت روپ دیکھتی تھیں بدصورت بھی دیکھ لیا۔ گالیاں اس کے منہ سے روانی سے نکل رہی تھیں اور ہاتھ مقابل پر اٹھ اٹھ جا رہا تھا۔ قندیل خاموشی سے ایک طرف کھڑی دیکھتی رہی۔ وہ امی کو کیا بتاتی؟ وہ پھر بھی اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ محبت نے اسے اس کے گھٹیا پن سمیت قبول کیا تھا۔ تبھی قاسم کی نظر اس پر پڑی تو اس کے ہاتھ ڈھیلے انداز میں گر گئے، زبان بل کھا کے رہ گئی۔ وہ امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ دیکھا؟ امی نے جتلاتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا بھی اور سنا بھی، لیکن برا نہیں لگا۔ وہ بے دم سی تھی۔ امی نے غصہ نما حیرت سے دیکھا۔ جی میں آیا کچھ اٹھا کر اسے دے ماریں۔ وہ امی کو کیا بتاتی؟ دل نے اس کے حق میں کئی تعویلیں دیں اور کئی جواز گھڑ لیے تھے۔ امی اسے کیسے سمجھاتی کہ اوائل دنوں میں گالیاں بھی لگتیں، رشتے میں ڈھل کے جب یہ چپتی ہیں، کاٹتی ہیں تو پل پل مارتی ہیں۔ امی پوری دوپہر ماموں کے ساتھ فون پر لگی رہیں اور وہ پوری دوپہر پلنگ پر رقص بسمل میں مصروف رہی۔ رات امی نے سبھی ضروری سامان باندھا۔ قندیل کے پاس ساتھ لے جانے کو محض یادیں ہی تھیں اور کسی کا دل تھا جو نکلتے سمے اس نے بھٹی پر دھر دیا۔ صبح سویرے ہی وہ نکل پڑیں۔ پگڈنڈی پر چلتے ہر اگلے قدم پر قندیل دل رکھے کچلے گئی۔ ہر کرلاہٹ پر سسکی کی آواز کی طرف سے اس نے کان لپیٹ لیے۔ رشتوں نے اپنے ہونے کا خراج مانگا تھا۔ دل کی قیمت پر اس نے رشتے خرید لیے تھے۔ خدا معلوم اب یہ سودا کیسا ہوگا۔ ریل میں بیٹھے اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ کھالے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے ہی کسی دھیان میں اچانک اوپر دیکھا تو نگاہیں ملیں۔ یہی نگاہیں ملی تھیں تو سلسلہ شروع ہوا تھا۔ قندیل نے نگاہیں ٹکائیں۔ اسے اب یہ سلسلہ ختم کرنا تھا۔ کیا واقعی یہ نگاہوں کا ہی کھیل ہے کیا؟ وہ مجھے یہاں بھی یاد آتا ہے امی۔ ایک سی سکتی شام جب آندھی تھم چکی تو اس نے اپنی امی سے سرگوشی کی۔ زندگی میں ملے سبھی لوگ یادیں چھوڑ جاتے ہیں، اچھی یا بری۔ یادیں مسئلہ نہیں، تڑپ مسئلہ ہے۔ 2-4 دن گزرنے دو، پھر یہ تڑپ بھی ختم ہو جائے گی۔ معیز بہت خوش رکھے گا تمہیں، اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سوچا کرو۔ اگلے جمعے کی سپہر وہ معیز کے نام سے منسوب ہو گئی۔ مائی فاطمہ خود بھی سیانی اور سمجھدار تھیں اور ان کی بیٹی بھی انہی کا پرتو نکلی۔ امی صحیح کہتی تھیں، تڑپ ختم ہو جائے گی، اور تڑپ ختم ہو بھی گئی تھی۔ پر غلط وہ بھی نہیں تھی۔ وہ کہتی تھی وہ اسے نہیں بھولے گا، اور وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کی شادی کے بعد 1 ماہ تک امی یہی رہی تھیں، پھر واپس لوٹ گئیں۔ لگتے لگتے اس کا دل بھی لگ ہی گیا تھا۔ مصروفیات بے حد تھیں۔ ماموں کا اینٹوں کا بھٹا تھا، 2-1 اور چلتے کاروبار بھی تھے۔ معیز بس نارمل سا خاون تھا، اچھا بھی کہہ سکتے ہیں۔ کاروبار کے معاملے میں البتہ لاپرواہ سا تھا۔ ماموں اکثر اسے ڈانٹتے ہوئے پائے جاتے، پر اثر کہاں اور کسے ہونا تھا۔ امی ہر ماہ ملنے آ جاتیں۔ شروع کے 2-4 ماہ تو ہر ماہ آتیں، لیکن اب ہر دوسرے تیسرے مہینے آ رہی تھیں۔ جیسے ہی امی آتیں، اس کی نظریں سوال کرنے لگتیں۔ ذرا فرصت ملتے ہی لبوں سے پوچھ ہی لیتی، وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر ہے، اچھا ہے۔ نہ وہ اس سے آگے بتاتی اور نہ ہی وہ پوچھتی، وہ کیسا ہے؟ اس بار اسے امی کے آنے کے تیسرے دن بعد یاد آیا۔ کون؟ امی تو جیسے بالکل بھول ہی بیٹھی تھیں۔ قندیل چند ثانیے امی کو دیکھتی رہی تو امی کو یاد آیا۔ ہاں ٹھیک ہے،
بیٹی ہوئی ہے اس کے گھر پچھلے ہفتے۔ بیٹی؟ شادی کب ہوئی؟ تیری شادی کے اگلے مہینے، اور قندیل کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا۔ پچھلے مہینے سے اسے بھی کوئی امید بندھی تھی۔ امی میں بھی آپ کے ساتھ اس بار گاؤں چلوں؟ امی کی روانگی سے 1 دن قبل قندیل نے پوچھا۔ اس حالت میں سفر مناسب نہیں ہوتا، خیر سے فارغ ہو لو پھر چلنا۔ اب قندیل پہلے سے زیادہ مصروف ہو گئی تھی کہ یاد کی بھی فرصت نہ ملتی۔ کچھ طبیعت اور کچھ گھر کے کام، تینوں نندوں کی شادیاں ہو گئی تھیں۔ مومانی سے بھی زیادہ کام نہیں ہوتا تھا، وہ سارا دن مصروف رہتی۔ 2 کام والیاں تھیں، مگر 2 کنال کا گھر روز صاف کرنا کسی کٹھن مرحلے سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے وقت بے وقت کا آیا گیا، ہر وقت کی چائے روٹی۔ خیر سے قندیل کو اللہ نے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ امی نے کتنے ہی شکرانے کے نفل پڑھ ڈالے۔ کہیں ایک چیزیں لیے اگلے دن ہی امی آ گئیں۔ عبد الرحمن دیکھنے میں تو ننھا سا وجود تھا، پر اپنے ساتھ ڈھیروں مصروفیات لے کر آیا تھا۔ 21 دن رہ کر امی جانے لگیں تو اسے یاد آئی، اور یاد کے ساتھ یاد آیا۔ امی وہ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، 2 بیٹیاں ہو گئی ہیں، امی نے سرسری سا بتایا۔ وہ اس کے بارے میں قندیل سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی تھیں، پھر سوچتیں وہ یاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر رابطے کی کوئی اور صورت ہی نہ نکال لے، سو حال احوال بتا دیا کرتیں۔ بیوی کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، مارتا پیٹتا ہے اکثر، امی عبد الرحمن کو پیار کرتے ہوئے بتانے لگیں۔ معیز اب تو زیادہ ہی وقت گھر سے باہر گزارنے لگا تھا۔ ایسی ویسی کوئی لت نہ تھی، بس مزاجن لاابالی تھا۔ قندیل کچھ لانے کا کہہ کر انتظار کرتی رہ جاتی، وہ رات دیر گئے خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ قندیل کے قدم جم گئے تھے، سو ایسی چھوٹی موٹی باتیں اب اسے کھلنے لگی تھیں۔ 3 دن اسلام آباد جانے کا کہہ کر کاغان میں 9 دن لگا کر آیا تھا۔ قندیل گھر کی ایک ایک چیز پر غصہ نکالتی رہی۔ اس کے آنے کے اگلے روز کہہ بھی ڈالا، اب گئے تو میں بھی امی کے پاس چلی جاؤں گی۔ ہاں تمہیں بھی جانا چاہیے۔ میں پکا چلی جاؤں گی، قندیل نے دھمکی دی۔ نہ یار، یہ کچا پکا کام ٹھیک رہے گا۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا۔ اگلے ہفتے وہ پھر کراچی چلا گیا، دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے۔ 7 روز ہو گئے تھے، ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ رات قندیل نے بھی سامان پیک کر لیا، وہ کیوں رہتی یہاں؟ ماموں قندیل اور 6 ماہ کے عبد الرحمن کو ریل پر بٹھا آئے۔ امی کو اطلاع تھی، تب ہی ڈھیروں کھانے بنا رکھے تھے۔ عبد الرحمن حیرت سے 3 مرلے کے گھر کو تکتا تھا۔ 1 دن تو تھکان اتارنے اور امی سے باتوں میں گزرے۔ تیسرے دن امی چھلنی اور سرکنڈوں کی جھاڑو اٹھائے باہر جا رہی تھیں تو وہ کہہ اٹھی، اب نہ کیا کریں ایسے ویسے کام، رونق رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے، تو میرے پاس ہی آ جائیں نا۔ اب تو آ گئی ہے میرے پاس۔ امی حقیقتاً اس کا اتنا سامان دیکھ کر ہولیں تھیں۔ وہ جواباً چپ رہی، ٹھنڈی میٹھی سی رت تھی۔ عبد الرحمن جھولے میں سو رہا تھا، وہ بھی باہر آن بیٹھی، لاشعور انتظار میں بیٹھ گیا۔ دوشیزہ کی انگڑائی لیے سی گلی نے کوفت سے اسے دیکھا۔ وہ اب کیوں دانے بھنوانے آتا؟ اس کے گھر اس کی روٹی کھلانے والی آ گئی تھی۔ وہ اب ماسی عنایتہ کے تندور پر بھی نہیں آتا ہوگا۔ بوڑھی بے اولاد عورتوں کی ممتا بھی اب اس کے لیے سکڑ گئی ہوگی۔ وہ اب کہاں آتا ہوگا؟ یادیں حاوی ہو رہی تھیں۔ آج تو دال پالک پکائیں گی امی، اس نے صبح ہی فرمائش کی۔ بیائی بیٹیوں کی فرمائشیں بھی تو حرف آخر ہوتی ہیں۔ امی عبد الرحمن کو مالش کر کے جھولے میں سلا رہی تھیں۔ میں توڑ لاؤں پالک؟ بچپن کی یادوں پر بھی نظر مار آؤں گی۔ دکان سے لے لیتے ہیں، 4 پتے ہی چاہیے ہوں گے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، توڑ لاتی ہوں۔ دوپٹہ اوڑھتی وہ باہر نکلی۔ لاشعوری طور پر قدم قاسم کی چند کنال زمین کی طرف اٹھے تھے۔ مٹھی بھر پالک توڑ کر وہ کھالے کے کنارے آ بیٹھی۔ ٹیوب ویل چل رہا تھا، کھالے سے تازہ پانی گزرتا تھا، تبھی کوئی بغیر ٹھٹکے اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ بے وفاؤں سے دوبارہ بھی ملاقات کا امکان ہوتا ہے،
قاسم کا سوال بڑبڑاہٹ سے زیادہ نہ تھا۔ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، جواباً قندیل بھی بڑبڑائی تھی۔ قاسم نے جیب سے نکال کر سگریٹ سلگائی۔ یہ تو چھوڑ نہیں دی تھی تم نے؟ قندیل نے دھوئیں کے مرغولے کو ناگواری سے دیکھتے ہوئے کہا۔ جس کے لیے چھوڑی تھی اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ قاسم کی آواز میں مرگ کا بین تھا۔ قندیل کے دل کو کچھ ہوا۔ کبھی پچھتاوا ہوتا ہے؟ قاسم نے سگریٹ کا آخری کش لے کر سگریٹ کھالے میں پھینکی۔ میں پچھتاوے والے کوئی کام نہیں کرتی۔ قاسم اس کے جواب پر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ درست کہا، پچھتاتی تو تب جب یہاں میرے ساتھ کسی رشتے کی حیثیت سے بیٹھی ہوتی۔ وہ خود ساختہ خود ترسی کا شکار ہوا۔ ایسی باتیں سوائے تکلیف کے کچھ نہیں دیں گی اب۔ یہ بتاؤ بیوی اور بیٹیاں کیسی ہیں؟ اچھی ہیں۔ اچھی ہیں تو مارتے کیوں ہو بیوی کو؟ مانتی نہیں ہے۔ مانتی تو میں بھی نہیں تھی، تو میں مان لیا کرتا، سبھی مان لیتا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں، خوابوں، خواہشوں، آس اور امیدوں کے کتنے ہی جگنو نکل کر قندیل کی گود میں ڈھیر ہوئے تھے۔ قندیل نے ایک نظر اس کے سامنے سے چہرے کو دیکھا۔ ہونٹ کثرت سگریٹ نوشی سے بالکل سیاہ پڑ چکے تھے۔ بیوی کو خوش رکھا کرو۔ خوش ہے بہت۔ تمہیں پتہ نہیں کس نے غلط سرد بتا دیا ہے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ قندیل پالک کی گٹھی اٹھائے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیسے ہیں تمہارے صاحب؟ ٹھیک ہیں۔ خوش ہو؟ ہاں بہت۔ اور قاسم اس کے جواب پر بے ساختہ ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ خوش ہوتی تو کبھی رک کے میری بات نہ سنتی۔ تیری طرف دیکھ کر تو لگتا ہے پلٹ آئی ہو۔ قندیل نے خاموشی سے قدم آگے بڑھائے۔ سنو، وہ پکار پہ تھم گئی پر ٹھہری نہیں۔ کبھی پرانے راستے پر پلٹنا چاہو تو منتظر ملوں گا، اتنی ہی چاہت اور محبت کے ساتھ۔ قندیل بغیر دیکھے آگے چل دی۔ دل بہکنے لگا تھا، قدم بہکنے کو تیار تھے۔ وہ آئی تو امی اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ یہ غلطی ہو گئی تھی، سنگین غلطی۔ رات قندیل عبد الرحمن کو لے کر اندر سوئی تو امی نے ماموں کو کال ملائی اور بہن والا حق جتلا کر معیز کو واپس لانے کا کہا۔ قندیل عبد الرحمن کی نقوش پر انگلیاں پھرتے دل کی تکرار سنے گئی۔ آج وہ قاسم کے سنگ ہوتی تو آسودہ ہوتی، پر آسودہ حال نہ ہوتی۔ ضمیر نے جھنجھوڑا۔ وہ ایسا کیوں سوچ رہی تھی؟ وہ ٹھٹک کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے اندر کی عورت جاگ رہی تھی، عورت جو محض اپنا ہی سوچتی ہے۔ لیکن وہ ماں تھی، اسے ماں بن کر سوچنا تھا۔ اس نے جھک کر دل کی جانب دیکھا۔ اس کا دل محبت سے خالی تھا۔ اس نے جھک کر وجود پر نگاہ ڈالی۔ اس کے کاسۂ زندگی میں زندگی گزارنے کا سب سامان مہیا تھا۔ زندگی میں ایک بار پہلے بھی وہ اس دور سے گزری تھی جب اسے انتخاب کرنا تھا، محبت یا رشتے، اور اس نے رشتوں کا انتخاب کیا تھا۔ زندگی نے پھر سے انتخاب کا موقع دیا تھا، ماں یا عورت۔ فیصلے کی بابت ابھی اس نے سوچا نہ تھا۔ لوگ محبت کو عطا سمجھتے ہیں، یہ تو میری آزمائش ہوتی ہے۔ اگلا پورا دن کشمکش میں گزرا تھا۔ دوشیزہ کی انگڑائی لیے سی گلی میں سے قاسم 3 بار گزرا تھا۔ اس نے کہا تھا کبھی پرانے راستے پر پلٹنا چاہو، مگر وہ ابھی کے اسباب بنا رہا تھا۔ اس سے اگلے دن معیز آ گیا تھا۔ فون پر 6 ماہ نہ آنے کا کہنے والا 18ویں دن آ گیا تھا اور قندیل کے لیے فیصلے کا دن آن پہنچا تھا۔ عزت والی آسودہ زندگی یا محبت والی زندگی، دل یا رشتے، ماں یا عورت۔ عورت بن کر کئی عورتوں کی زندگی اجاڑنے سے بہتر تھا ماں بن کر بہت عورتوں کی زندگی سنوار دینا۔ عورت بننا ہر لمحے کٹھن ہوتا ہے، ماں فیصلے کے وقت ہی کٹھن ہوتی ہے۔ اس نے پھر سے کٹھن فیصلہ کیا تھا، اس نے پھر سے دل کو رول دیا تھا۔ معیز کے ساتھ واپسی کے راستے پر چلتے قدموں سے لپٹتے دل کو اس نے کھالے کنارے قدموں سے رول دیا۔
کچل دیا۔ ہاں تو کیا یہ منافقت نہ ہوئی؟ دل کسی اور کے ساتھ متمنی ہو کر زندگی کسی اور کے ساتھ گزارنا، کیسی منافقت؟ کیوں کر منافقت؟ زندگی میں بہت سی چیزیں اچھی لگتی ہیں، کچھ آنکھوں کو، کچھ دل کو، کچھ رسائی سے دور ہوتی ہیں اور کچھ نقصان دہ۔ ان کو حاصل نہ کر کے یاد دل میں بسا لینا کہاں کی منافقت ہوئی؟ ویسے بھی جس چیز میں کوشش شامل ہو جائے اس میں منافقت نہیں ہوتی، اور معیز سے تعلق اس کے صدقے دل کی کوشش کی بدولت تھا۔ ریل میں بیٹھے قندیل نے کھڑکی سے دیکھا، قاسم اپنی دونوں بیٹیوں کو ساتھ دیے کھالے کے پانی سے کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے دھیان میں مگن تھا اور قندیل اپنے دھیان میں سوچ رہی تھی، اور اگر یہ منافقت ہے تو اتنی سی کر ہی لینی چاہیے۔ جیسے سونے میں ہلکی سی ملاوٹ اسے مضبوط کرتی ہے، ایسے دل میں ذرا سا کھوٹ اسے پکا کر دیتا ہے، دل کو کسی اور جانب بھٹکنے نہیں دیتا۔ تبھی قاسم کی نظر اٹھی۔ قندیل نے اسے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، بالکل ویسے جیسے ہم چلتی ٹرین میں کسی کو بھی دیکھ کر ہاتھ ہلا دیتے ہیں۔ مسافروں کو دیکھ کر ہاتھ ہلا دینا چاہیے، مسافر سمجھ جاتے ہیں۔ ادھر سیانی مائی فاطمہ سب سامان ایک ایک کر کے گٹری میں باندھ رہی تھی۔ اسے قندیل کے پاس ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا۔ اسے قندیل کو پرانی راہوں پر لوٹنے کا کوئی جواز ہی نہیں دینا تھا۔ انگڑائی لیے دوشیزہ سی ٹیڑھی گلی نے محبت کی چاپ کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ سیانی مائی فاطمہ کی بیٹی اسی کا پرتو نکلی تھی، بس ایک دل تھا جو کبھی کبھی کرلاتا تھا۔ سیانوں کے دل نہیں ہوتے، ہوں بھی تو بس میں ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، یہ جو ایک ریفائنڈ فارم میں آپ لوگ اسٹوری سنتے ہیں، اس کے پیچھے ہماری بڑی محنت ہوتی ہے۔ اسٹوری کو چوز کرنا، اس کی ریڈنگ کی پریکٹس کرنا، پھر اس کی ٹرمنگ اور ایڈیٹنگ کرنا، تو یہ ساری چیزیں ہمارا بڑا ٹائم لے لیتی ہیں، اور یہ سب ہم آپ لوگوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کرتے ہیں۔ تو بس کہنا یہ تھا کہ اسٹوری کو سننے کے بعد اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہی آپ لوگوں کی طرف سے ہمارا ریوارڈ ہے، اور اسی کی ہمیں ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔